الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बना के हमें
دیے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، ادب والے، لحاظ والے رکھے۔ ایک مہینہ ذی القعدہ کا، پھر حج والا مہینہ، پھر یہ محرم کا مہینہ، سال کے آخری 2 مہینے بھی اور سال کا پہلا مہینہ بھی، اور رجب۔ ان 4 مہینوں کو بڑا تقدس فراہم کیا گیا۔ زمانہ قدیم میں بھی جتنا بھی فتنہ ہوتا، جتنا بھی فساد ہوتا، ان دنوں میں لڑائیاں تھم جاتی، جنگیں رک جاتی، قتل و غارت ختم ہو جاتی، دشمنی سکون اور اطمینان کا سانس لینے لگتی۔ اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کے تقدس کو، ان کے وجود کو اہمیت بخشی، اور ان مہینوں کے متعلق کوئی الگ قانون سازی اسلام نے بیان نہیں کی۔ تاریخ کے اعتبار سے اس مہینے کے آغاز میں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ نکاح ہوا نا حضرت فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی اور بیٹا پیدا ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہاں بھائی نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ میں نے نام رکھا ہے حرب۔ کیا نام ہے؟ حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو، جنگجو کو، بہادر کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نام حرب نہیں بلکہ نام رکھا جائے گا حسن۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی فرمائی، حضرت حسین پیدا ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام گئے، کان میں اذان پڑی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بھائی کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ نام میں نے رکھا ہے حرب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام ہوگا حسین۔ جب سے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ 2 نام اللہ نے میرے ان بیٹوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ تو میں عرض کروں گا کہ 3 نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک نام اللہ نے رکھا ہے،
دو نام رسول اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ نے نام رکھا ہے حضرت یحییٰ کا، فرمایا کہ یہ نام بھی میں نے سنبھال کے رکھا تھا، اس کائنات میں اس سے پہلے یہ نام بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور دو نام رکھے نبی علیہ السلام نے، حرب نہیں بلکہ حسن، حرب نہیں بلکہ حسین۔ آپ نے فرمایا یہ دو نام بھی اللہ پاک نے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کائنات میں یہ دو نام بھی کسی بچے کے نصیب میں نہیں آئے۔ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، آج پھر کہنے لگا ہوں، کیا کوئی بندہ حضرت صدیق اکبر کے مقام کا منکر ہے؟ کیا کسی بندے کو حضرت فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے مقام اور رتبے سے اختلاف ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ مسلمان یاران پیغمبر کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور دل و جان سے احترام کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کے خاندان اور نبی علیہ السلام کے ان یاروں کے روش اور ان کے نقش قدم کو ہم نے اختیار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کرنے والے کام سے ہم نے ہمیشہ کنی کترائی ہے۔ نعرے نبی علیہ السلام کے بھی ہم نے لگائے، عزت اور حرمت پہ قربان ہو جانے کے وعدے بھی ہم نے کیے، لیکن نہ ہم نے نبی علیہ السلام کے سلیقے کو اپنایا اور نہ ہی ہم نے آپ علیہ السلام کے اصحاب اور نبی علیہ السلام کی آل اور اولاد کے طریقہ کار اور سلیقے کو اپنایا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عظمت بیان کر دیں، سبحان اللہ ہو جائے، واہ کمال ہو گیا، لیکن یہاں اٹھ جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی سبق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ سبق کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نواز رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے خطبے کے دوران تشریف لے آئے۔ جیسے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آنے لگے تو نیچے گر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک خطبہ روک دیا، اترے ممبر سے اور جا کر نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پہ آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ میرا سردار بیٹا ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا، مجھے اللہ تعالیٰ کے در پر امید ہے، توقع ہے، کامل یقین ہے۔ کس بات کا؟ این یصلح بین الفئتین، مجھے یہ کامل یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اتحاد قائم کروائے گا، صلح قائم کروائے گا۔ تو جو ہے
اس کا مطلب یہ ہوا نبی مکرم علیہ السلام نے سارے مجمع کو مخاطب فرما کے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو میرا شہزادہ ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ پہلی بات عظمت والی ہے، ہم نے مان لی ہے۔ کیسے مانی ہے؟ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ دونوں نواسے کل معاشر میں جنت میں تمام جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ طے ہو گیا، کوئی بندہ منکر نہیں ہے ان کے وقار کا۔ کرتا ہوں یہ کمال کی بات ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا ہے، حضرت حسنین کریمین ہے۔ کتنا عجیب خاندان ہے، پیغمبر ہے، نانا جان ہے، یہ نانا جان سربراہ ہے، سردار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب معاشر قائم ہوگا اور میں اللہ کا پاک پیغمبر علیہ السلام جا کر جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، آگے سے آواز آئے گی کون ہو؟ میں جواب دوں گا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو فرشتے نے جواب دینا ہے، دروازہ کھلے گا، مجھے وہ مرحبا بولے گا، خوش آمدید بولے گا، اور فرشتہ کہے گا محمد کریم علیہ السلام جی جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ جنت بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بند دروازے پر میری ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے۔ اس وقت سے چل کے میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوں، لاک کو میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور پروردگار عالم کا حکم نامہ یہ ہے کہ جب تک میرا آخری پیغمبر آ کے جنت کے دروازے پہ دستک نہ دے، کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ میرا اعزاز ہے، یہ میرا احترام ہے کہ میں جب دستک دوں گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ انس رکھنا، ان سے پیار رکھنا، ان سے محبت رکھنا، یہ بڑی شان کی بات ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ بڑے احترام کی بات ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ مہمان آ گئے، کھانے پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ذرا خاندان نبوت کے گھر کے حال احوال بھی سنیں، اور ذرا خاندان نبوت کے ساتھ کیا جانے والا ادب بھی سنیں، اور ادب پر پروردگار عالم کی جانب سے ملنے والا انعام بھی سنیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے، ازواج کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں پیغام دو۔ تو جو کر رہے ایک بار سارے بولو نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا پیغام دو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو کہ مہمان ہے اور کھانے پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، دستک دی ہے، کون ہو؟ انس ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مہمان آ گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی ٹھہر جاؤ، یہ تھوڑی دیر کے بعد آواز دی ہے، یہ میری چادر ہے اور میرے پاس بھی گھر میں کچھ نہیں،
جا کر یہ گروی رکھ دو اور فلاں فلاں یہودی کی دکان سے جو لے کر آ جاؤ، میں چکی پیسوں گی، کھانا تیار کر دوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چادر لے کر چلے گئے اور یہودی آدمی کے دروازے پہ پہنچے اور جا کر کہا کہ یہ چادر ہے، گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں ہمیں جو دے دو، سودا سلب دے دو۔ جیسے پیسے آ جائیں گے بیت المال میں، ہم وہ پیسے دے کے اپنی چادر لے جائیں گے۔ یہودی کہنے لگا انس ذرا دے بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ تو جو کر رہے انس یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ حضرت انس کہنے لگے کیا ضرورت ہے تمہیں چادر پوچھ رہے ہو؟ تیرا کام ہے چیز گروی رکھنا، تیرا کام ہے دکان سے سودا دے دینا۔ یہودی کہنے لگا نا ایسا نہیں ہوگا، آج بتانا پڑے گا یہ چادر کس کی ہے، تب جا کے میں سودا سلب دوں گا، تب جا کے یہ میں چادر گنوی رکھوں گا۔ جب حضرت انس مجبور ہو گئے تو آپ فرمانے لگے یہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ خاندان نبوت کے گھر میں کھانے پکانے کے لیے چیز کوئی نہیں، مہمان آ گیا ہے اس لیے یہ چادر لے کے ہم تیرے پاس آئے ہیں، اب لے لو۔ پیسے آ گئے، بیت المال کے اندر کوئی ذخیرہ آیا، ہم تیری مالیت ادا کر کے اپنی گروی رکھی چادر واپس لے کے چلے جائیں گے۔ یہودی آدمی ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ادھر چادر دیکھی ہے، ادھر سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت انس کو سودا دینے لگا ہے، سودا تھیلے میں ڈالا اور چادر بھی دی ہے، اور چادر اور سودا دینے کے بعد ایک جملہ بولا ہے، آپ اگر نیکی کریں نا تو تھوڑا سا جاگ جائیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، میں آپ کو تب جملہ عرض کر دوں۔ حضرت انس حیران ہے کہ یہ چادر تو گروی رکھنی تھی، گروی رکھے بغیر سودا دے رہے ہو۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں خاندان نبوت کا احترام کتنا کمال ہے کہ بندوں کے لیے ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت انس سے کہنے لگا دکاندار یہودی آج کے بعد یہ چیزیں گروی لے کر نہ آنا، یہ سودا سلب لے جاؤ، چادر لے جاؤ، مصطفیٰ کریم کو جا کے سلام کہنا میرا، اور اس کے بعد انہیں کہہ دینا یا رسول اللہ کوئی شے ضرورت پڑ جائے مجھے پیغام دے دیا کرو، آج کے بعد میری جان بھی مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے، میری دکان بھی مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا جو بیٹا حسن ہے مجھے کامل امید اور کامل یقین ہے یہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان، بولو، یہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سبق یہ ہے عظمت کا منکر کوئی نہیں، اصل انکار ہے نصب العین کا، اصل انکار ہے طریقہ کار کا، اصل انکار ہے نقش قدم کا کہ ہم ان کے نقش قدم و طریقہ کار پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس بات پر آمادہ نہیں ہے۔
آج ہر بندہ کہہ رہا ہے، ہر بندے نے سٹیٹس لگا لیا ہے، ہر بندے نے پوسٹیں کر لی ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، ہمیں خاندان نبوت سے پیار ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار ہے تو پردہ کرنا پڑے گا، حضرت حسن سے پیار ہے تو صلح کو فروغ دینا پڑے گا۔ اگر تو گالی دیتا ہے، گریبان پکڑتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، راگیر کو تنگ کرتا ہے، اپنے سے مارے پہ زور آزمائی کرتا ہے تو حسینی نہیں ہے۔ کیا کہہ دیا؟ حسینی بننے کے لیے، اہل بیت سے اپنی وابستگی کرنے کے لیے تمہیں باپردہ بننا پڑے گا، ان سے اپنے تعلقات استباح کرنے کے لیے تمہیں اختلافات و فسادات کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ حضرت حسن کا نقش قدم لڑائی نہیں ہے، بلکہ بولو، آپ کا نقش قدم لڑائی نہیں ہے بلکہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو صلح ہے، یہ جو جھگڑے کا خاتمہ ہے، اس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جملہ سن لیں، میرا نہیں ہے بلکہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں تو میرے لفظوں پہ نہیں بلکہ رسول پاک علیہ السلام کے لفظوں پر ہے، اور یقین کریں سبحان اللہ کے معاملے میں بخل نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ بندے کی زبان سے نکلتی ہے، اس عمل کا قد کاٹ اتنا ہے، اس کا ثواب جب زمین پہ رکھا جائے آسمان تک جتنا خلا ہے وہ ایک سبحان اللہ کے ذریعے اللہ نیکیوں سے پر فرما دیتے ہیں۔ ہے وقت، اور میں کبھی یہ بھی عرض کرتا ہوں، آج پھر یاد کروانے کے لیے عرض کر دوں کہ ایک موقع پر حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہوئی ہے، بڑا قد کاٹ ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر سفر فرما رہے ہیں، تخت سلیمانی ہے، ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے غدوہا شہر ورواہا شہر، اتنا تیز ترین ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایک مہینے کا سفر کرتا ہے، اور شام سے لے کر صبح تک ایک مہینے کا سفر طے کرتا ہے۔ اپنے وزراء بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، خادم بھی ہیں۔ تخت سلیمانی بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ ایک دیہاتی بندہ ہے، زمیندار بندہ ہے، اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ بے ساختہ جب اس نے نظر اٹھائی ہے، دیکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھی، تخت سلیمانی کو ہوا میں اڑتے دیکھا، اس لیے کہ اس زمانے میں کائنات میں اس سے بڑا عجوبہ کوئی نہیں تھا، ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی حضرت سلیمان کے تخت کے ہوا میں اڑنے کی شکل میں، بات بڑی تسلی والی ہے۔
بے ساختہ تخت سلیمانی کی موجیں وقار دے کر کہتا ہے سبحان اللہ. نہ کہ آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر سلیمان اگرچہ یہ شیڈول میں شامل نہیں، راستے میں آپ اپنا تخت اتارے، لیکن میرے پاک پیغمبر کبھی کبھی شیڈول سے ہٹنا پڑ جاتا ہے، تخت نیچے اتارے، اور یہ جو دیہاتی غریب آدمی ہے اس سے جا کر میل ملاقات فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت سلیمانی نیچے کچی زمین پر اتار دیا ہے، کوئی شیڈول نہیں، کوئی ترتیب نہیں. آ کر دیہاتی بندے سے ملے، کامیاب ترین وظیفہ بھی ہے، نسخہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اجر بھی ہے. دیہاتی بندے سے مل کر حضرت سلیمان نے فرمایا میرا دیہاتی دوست، یہ جو میرے تخت پہ تیری نظر پڑی ہے اور تو نے میرا تخت دے کے سبحان اللہ بولا ہے، میں سلیمان پیغمبر کسی بندے کو بھیج کر نہیں بلکہ خود آ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے ہاں میرا تخت اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا تیری سبحان اللہ قیمتی ہے. یقین کرے بندہ بڑا حیران ہو گیا، میری سبحان اللہ کا اتنا قد کاٹ ہے، آپ کے تخت سے زیادہ میری سبحان اللہ کا وقار ہے. حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اگر کہہ سکے نا تو اب کہہ لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیہاتی اصل وجہ یہ ہے کہ میرا تخت سلیمانی بھی دنیا کی فانی چیزوں میں ایک چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، میرا تخت ختم ہو جائے گا، پر دیہاتی بندے تیرے سبحان اللہ کا اجر کل معاشر میں بھی موجود ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے، کیوں کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے جا رہا ہوں یہ فلاں جگہ پر دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہے، اختلاف ہے، لڑائی ہے. تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں لڑائی کا خاتمہ کروانے جا رہا ہوں، صلح کروانے جا رہا ہوں. اور اللہ کریم کا قرآن بھی کہہ رہا ہے مومنو تم تو آپس میں بھائی بھائی ہو، اصلحوا ذات بینکم، آپس میں لڑا جھگڑا نہ کرو بلکہ آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد سے راہ کرو. کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں صلح کروانے جا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ گیا، اس نے دونوں دھڑوں کی بات سنی ہے، ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کے باوجود وہ دونوں نہیں مانے. دونوں بولو، دونوں. اس نے بڑی کوشش کی ہے لیکن کوشش کے باوجود وہ دونوں نہیں مانے. یہ مایوس ہو کر واپس پلٹ آیا، یہ مایوس ہو کر واپس پلٹ آیا. یار میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی منت کی ہے،
لیکن ان دونوں لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، سلو نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خالی آنے والے سن، مایوس نہ ہو، نہیں سلو کی انہوں نے تو نہ کرے، اللہ کے ہاتھ تیرا قد اتنا ہے تو نے سلو کروانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالی تیرے ہر قدم پر گناہ معاف کریں گے، اللہ تیرے ہر بول پر غلام آزاد کرنے کا ثواب دیں گے، اور جب تو سلو کروا کے ہوئی نہ ہوئی اپنی محنت کے بعد واپس آئے گا، جیسے ماں سے پیٹ سے نئی زندگی والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سلو کروانے کے لیے کوشش کرنے والا بھی اللہ اسی طرح گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اگر آپ کا تعلق ہے کہ ہم نواز رسول سے عقیدت رکھتے ہیں تو پھر عقیدت یہ ہے جھگڑا نہ ہو، صلح ہو، اختلاف نہ ہو، اتحاد ہو، لڑائی نہ ہو، بلکہ نرم انداز زندگی ہو۔ اور اگر گالی گلوچ عام ہے، جھگڑا عام ہے، سلو صفائی نہیں ہے، غیبت عام ہے، بغض عام ہے، سینے کے اندر حسد اور غصہ بھرا ہوا ہے، پھر ہم جتنے بھی نعرے لگا لیں، اصل بات یہ ہے اگر نقش قدم نہیں اختیار کیا تو سمجھ لیں کہ ہمارا نواز رسول کے ساتھ تعلق قائم۔ قابل توجہ باتیں جناب یہ ہیں، سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے باتیں یہ ہیں۔ عظمت محمد کریم اور عظمت اصحاب محمد کریم کا کوئی منکر نہیں، منکر ہے طریقہ کار کے۔ حضرت صدیق اکبر کے نام کے نعرے بھی ہیں، کانفرنسیں بھی ہیں، لیکن کسی بھی سربراہ نے، کسی بھی سیاسی نے حضرت صدیق اکبر کے عمل اور ان کی روش کو جاری کرنے کی کاوش اور کوشش کی ہے؟ نہیں۔ ابھی تک قوم کو اسی دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم صاف پانی دیں گے اور ہم آپ کو تعلیم دیں گے۔ اور بول تو لو یہی پروگرام ہے نا سب کا۔ یہ صاف پانی تو ہر دوسرے گھر کے اندر اب موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو مرضی کرنا بولو تو صحیح نا۔ ہر گلی میں یہ صاف پانی کی نل لوگوں نے بیر سہولت کے لیے لگا کے رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ آپ نے کون سا صاف پانی دینا ہے جی؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ زمانہ ابھی بھی تعلیم یافتہ لوگوں سے خالی ہے؟ ہم تعلیم دیں گے، کیا تعلیم دینے والے ادارے کم ہیں؟ وجود ہے۔ کوئی بھی آدمی اس قوم کو ایسا پروگرام دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ میں ظالم کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ اور ضرورت ہے نا کہ میں ظالم کو سپورٹ نہیں کروں گا، میں قاتل کا ساتھی نہیں بنوں گا، میں ظالم کا حمایتی نہیں بنوں گا۔ کبھی یہ دعویٰ کسی کا دیکھا ہے آپ نے؟ اور بھائی صاف پانی تو آپ اس مسجد سے چلیں تو پورے گاؤں میں جدھر جائیں گے آپ کو ملے۔ اس نوجوان نسل کو یہ پروگرام دیں کہ ہم ظالم کے ساتھی نہیں ہیں،
ہم قاتل کے ساتھی نہیں ہیں، ہم گالی گلوچ کرنے والے کے ساتھی نہیں ہیں، ہم بدکار اور بےہودہ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم مظلوم کے معاون و مددگار ہیں۔ اس امت کو یہ پروگرام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔